الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وقال تعالی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَقَالَ تَعَالَى أَحْسَنَ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَقَالَ تَعَالَى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَتَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأسود من الخيط حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے یہ گفتگو جو ہے اس کا عنوان ہے روزہ روحانیت کی ترقی کا سب سے اعلیٰ وسیلہ۔ یہ بہت دقیق موضوع ہے، ایسے موضوعات عام طور پر ان موضوعات سے بحث نہیں کی جاتی، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں صحت و سلامتی رکھے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بہت توجہ سے اس کو سنیں، اور کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو بعد میں بھی اگر ضرورت ہو تو یہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دقیق موضوعات ایک مرتبہ سننے یا پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، میں ان جزوِ آیات کا ترجمہ مفہوم بلکہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں جن کی تلاوت کی۔ پہلی آیت پڑھی گئی کہ یسألونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے خدا کے حکم سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو یعنی یہودیوں کو یعنی یہودی یہ تفسیر ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے، اور تم کو یعنی یہودیوں کو اس کا کم ہی علم دیا گیا ہے۔ دوسری جزو آیت کا یعنی روح کا، حقیقت روح کا دوسری جزو آیت ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کو ٹھیک درست پوری طرح کر دیا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو پھر ہم نے ان کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا۔ تیسری جزو آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اے انسانو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اور آخری جزء آیت کا مفہوم ہے کہ بس اب تم اپنی ازواج کے پاس جاؤ اور جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا اس کو حاصل کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے ممیز ہو جائے اور فجر شروع ہو جائے۔ اس کے بعد ان تمام تینوں چیزوں سے رک جاؤ اور پھر اپنے روزے کو، اپنے رکنے کو رات تک پورا کرو۔ سب سے بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کو راحت عظیمہ حاصل ہے، پوٹینشلی
اس راحت عظیمہ کا ایک پہلو تو اس دنیا کی زندگی کی راحت ہے. تو اس دنیا کی زندگی کی راحت بہت ساری حکمتوں کی وجہ سے لمیٹڈ رہتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود دنیا کی جو تنگی ہے، دنیا کتنی بھی فراخ ہو جائے اس میں ایک تنگی ہے، اس کی وجہ سے لمیٹڈ رہتی ہے. اور راحت کا پورا جو اظہار ہے وہ آخرت میں ہوتا ہے. جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں راحت کا پورا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا بہت بڑی ہے موجودہ دنیا سے. وہ دنیا بہت بڑی ہے. تو سمجھنے کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کی ساری راحت روحانیت سے ہے، چاہے وہ دنیا کی لمیٹڈ راحت ہو یا آخرت کی ان لمیٹڈ راحت ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ روزہ روحانیت کے حصول کا ایک بہت ہی مؤثر وسیلہ ہے، بہت ہی ایفیکٹو مینس ہے روحانیت کے حصول کا روزہ. کیسے؟ کس طرح سے؟ روزہ کس طرح سے روحانیت کے حصول کا اور روحانیت کی ترقی کا وسیلہ ہے؟ اس سے آج کی پوری گفتگو اسی سوال کا جواب ہے، کیسے. اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ روزہ روحانیت کا ایک بہت ہی مؤثر وسیلہ کیسے ہے، کیسے بنتا ہے، کس وجہ سے بنتا ہے. اسے سمجھنا بہت مفید ہے. اس پہ یقین اور ایمان ہم کو رکھنا چاہیے، وہ کافی. اس یقین و ایمان کے ذریعے سے انشاءاللہ روزے سے جو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی. لیکن اگر ہم اسے سمجھ بھی لیں کہ کیسے روزے سے روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے تو پھر فائدہ بہت بڑھ جائے گا. کیونکہ جب انسان میکینزم کو سمجھ لیتا ہے تو ایک تو اس کا یقین بہت پختہ ہو جاتا ہے، اور اس سے ہر چیز جو ان پٹس ہیں وہ الگ الگ معلوم ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ ان پٹس کے جو نیچرل تقاضے ہیں ان کو پھر وہ پورا کرتا ہے، ان ان پٹس کو اس طرح سے کرتا ہے کیونکہ آدمی جانتا ہے کہ ایک ان پٹ کے پوری طرح سے سامنے آنے میں کس طرح سے کام کیا جانا چاہیے، اس کے کیا کیریکٹرز ہونے چاہیے، کیا پراپرٹیز ہونی چاہیے. تو اس طرح سے علم بہت بڑی چیز ہے. بے شک ایمان کی بنیاد پر اسلام سے نجات حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا، فلاح دارین حاصل کرنا، دونوں گھروں کی فلاح حاصل کرنا، یہ طے ہے، چاہے کسی کا علم کم ہو یا زیادہ ہو. لیکن اگر علم بھی ہو تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا. کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کام کو بحسن و خوبی کرتے ہیں. یقین بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے بھی کیونکہ میکینزم معلوم ہو گیا، اور پھر ہر ان پٹ الگ الگ معلوم ہو جاتا ہے. تو اس ان پٹ کے جو تقاضے ہیں ان کا ہم پورا لحاظ رکھتے ہیں ان ان پٹس کو بروئے کار لاتے وقت. تو اس لحاظ سے یہ گفتگو ضروری تو نہیں ہے، اتنا یقین کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ روزے سے زبردست روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے. یہ صریح الفاظ میں تو میری معلومات کی حد تک قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن امپلیسٹلی قرآن کریم میں واضح ہے. کیونکہ لیلۃ القدر سے رمضان المبارک کا اور روزے کا تعلق جوڑا گیا ہے، اور لیلۃ القدر میں روحانیت کی ہی بات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اور روح کو نازل کرتا ہے، پوری دنیا میں ایک روحانیت پھیل جاتی ہے. تو مضمر طور پر امپلائیڈ انداز میں انڈائریکٹلی یہ واضح ہے کہ روزہ روحانیت سے بہت گہری مناسبت رکھتا ہے. اتنا یقین کرنا کافی ہے روزے سے روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر اس کا علم بھی ہو جائے کہ کیسے، کس طرح سے یہ
روزہ روحانی ترقی میں مددگار ہوتا ہے، تو پھر نور علی نور۔ چنانچہ یہ مجلس بہت اہم ہے، حالانکہ موضوع بہت دقیق ہے اور مجھے تھوڑا تامل بھی ہو رہا تھا اتنے گہرے موضوع کو چھیڑنا، لیکن بہرحال ٹروتھ ہیز اٹس رائٹس۔ کتنا بھی مشکل ہو، کتنا بھی اس میں غلط فہمی کا احتمال ہو، اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے، لیکن کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی گہرے امور کو بھی چھیڑا جانا چاہیے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اور تفسیری اصولوں اور احادیث کی بنیاد پر لکھا ہے، بعض احادیث کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے کہ یہاں اوتیتم سے مراد مسلمان نہیں ہے، تمام انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جنہوں نے کہ سوال کیا تھا۔ یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو یہاں اوتیتم یعنی تم، اس سے مراد یہود ہے، عام انسان یا امت مسلمہ نہیں، خاص طور سے امت مسلمہ نہیں۔ امت مسلمہ کی استعداد بہت بلند ہے، چنانچہ امت مسلمہ کا میں سے بعض کا یا سب کا روح کی حقیقت کو سمجھنا، اس کی یہاں پر مناہی نہیں ہو رہی۔ یہ اس گفتگو کا بڑا حصہ، بلکہ 99% حصہ میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ سے لیا ہے۔ تو ایک بہت بڑے مستند عالم کی جو تشریحات ہیں اس کی بنیاد پہ یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ چنانچہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس میں درستگی بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے اندر اس میں صرف اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جا رہے ہیں، قرآنی آیتوں کو لے کے اور حدیث کو لے کے اپنے کم علم کی بنیاد پر گھوڑے نہیں دوڑائے جا رہے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے زبردست عالم کی جو بیان ہے اس کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے۔ حجت اللہ البالغہ اگر آپ کھولیں اس جلد اول، تو اس میں ایک باب ہے روح کی حقیقت۔ اس گفتگو کا بڑا حصہ اسی سے ماخوذ ہے، روح کی حقیقت سے۔ آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اردو ترجمہ ماشاءاللہ بہت اچھا، بلکہ کئی اردو ترجمے اس کے موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کم از کم اتنے حصے کا کہیں انگریزی ترجمہ بھی مل جائے، مجھے اس کی معلومات نہیں۔ تو روح کی حقیقت جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کسی حد تک، تب تک ہم روحانیت کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم اپنے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ روزہ روحانیت کی ترقی کا ایک بہت مؤثر وسیلہ ہے، تو ہمیں روحانیت کو کچھ تو سمجھنا ہوگا۔ تو اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ حاصل ہوتا ہے؟ روزہ روحانیت کی ترقی کا کس طرح سے وسیلہ ہے؟ تو اس کا اجمالی جواب، اس کا بیسک جواب اس آیت میں ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اور اسی مفہوم کے اوپر ایک حدیث بھی ہے جس میں فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق پر ڈھالو۔ یہی اسی میں انسانیت کا پرفیکشن ہے اور تمام راحت اور فضیلت کا حصول ہے اسی ذریعے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو جس حد تک وہ بندے میں آ سکتی ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کی صفات اس انداز میں بندے میں نہیں آ سکتی جس انداز میں اور جس درجے میں اللہ کے اندر ہے، لیکن جس حد تک بندے کے اندر اللہ کی صفات آ سکتی ہیں، ان کی جھلک آ سکتی ہے، اس کو پیدا کرنا۔ وہ علیم ہے، انسان کو بھی علم والا ہونا چاہیے۔ وہ قدیر ہے، انسان کو بھی قدرت رکھنی چاہیے۔ وہ رحمان ہے، انسان کو بھی
رحم دل اور ہمدرد ہونا چاہیے، وہ عادل ہے، انسان کو بھی انصاف کرنے والا ہونا چاہیے، وہ قدوس ہے، انسان کو بھی پاک باز ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ جو 99 نام ہیں وہ اس کی بہت بڑی بڑی صفات کے آئینہ داری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان کو ہم دیکھ لیں تو اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کن کن اوصاف کو ہم پیدا کریں۔ تو یہ اس کا اجمالی جواب ہے کہ روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ خدا بند قدوس سے جس حد تک بندہ مشابہ بن سکتا ہے اس حد تک مشابہ بننے سے پیدا ہوتی ہے۔ روزے میں ایسی کیا چیز ہے جو انسان کو خدا سے مشابہت عطا کرتی ہے جو کسی اور عبادت کے اندر نہیں؟ تمام عبادات بلکہ تمام جو دنیاوی کام ہیں وہ بھی اگر شریعت کے مطابق ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہوں تو وہ بھی عبادت ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انڈائریکٹ عبادت ہے، یعنی دنیا کے کام اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے کرنا، اور ایک ڈائریکٹ عبادت ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کے رنگ میں ہم کو رنگتی ہے، لیکن روزے میں وہ کیا چیز ہے جو کوئی اور عبادت، وہ کون سا الہی رنگ ہے جو کوئی اور عبادت ہم کو نہیں دیتی، روزہ ہی دیتا ہے؟ وہ چیز ہے بھوک، وہ چیز ہے کھانے سے بے پرواہ ہو جانا، کھانے پینے کو اور دیگر جو حیوانی خواہشات ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ صمد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، کسی چیز کے اوپر، سب اس پر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ بات اور زیادہ صمد کا یہ پہلو اور زیادہ کھلتا ہے غنی میں، کہ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شاید ہی کوئی عبادت ایسی ہوگی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صمدیت کو اس درجے میں بندے کے اندر اس کی جھلک پیدا کرتی ہے جیسی کہ روزہ۔ آدمی کھانا پانی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، یہ خدائی رنگ ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے کھانے پانی سے اور دیگر جو حیوانی ضروریات اور خواہشات انسان کی ہیں اس سے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، نظریں ہٹا لیتا ہے، انہیں کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ تو اجمالی جواب تو وہ ہے، اور جو مخصوص جواب ہے وہ یہ۔ اجمالی جواب یہ ہے کہ روزہ ہمیں اللہ کے رنگ میں رکھتا ہے، اور خاص طور سے اس کے ایک ایسے رنگ میں رنگتا ہے جو رنگ کوئی اور عبادت غالباً فراہم نہیں کر پاتی، اور وہ ہے سمدیت اور غنا۔ اور غنا اور سمدیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں بھی ایک ہائرارکی ہے، اس میں بھی اسکیل ہے، اس میں ایک بہت ہائی اسکیل کی صفت ہے جو سمدیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، غنا ہے۔ یہ بات امام غزالی نے فرمائی ہے کہ روزہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مشابہ کر دیتا ہے سمدیت میں، خاص طور سے سمدیت۔ یہ علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی جو تشریحات ہیں اس دائرے میں رہ کے ہم بات کریں تاکہ ہمیں درستگی کا، زیادہ سے زیادہ درستگی کا اطمینان ہو، اور اس کے باوجود جو غلطی ارسال میں ہو یا جو غلطی تفہیم میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور ہمیں کامل جو سچائی ہے وہ حقیقت ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے مطابق ہماری شخصیت اور ہمارے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائے اور قبول فرمائے، کیونکہ اصل چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے۔ کتنا بھی پرفیکشن ہو فلسفک، لیکن اگر اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے تو بالکل بیکار ہے۔ جیسے دولت بیکار ہے اسی طرح سے علمیت بھی بیکار ہے اگر وہ اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو۔ تو روزہ کس طرح سے وسیلہ ہے؟ یہ ہمیں اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے، خاص طور سے اللہ کی صفت استغنا اور صفت سمدیت، اس سے ہمیں مشابہ کرتا ہے۔ ہم کھانے اور پانی سے منہ پھیر لیتے، ہم خاطر میں نہیں لاتے کھانے اور پانی کو، پڑا رہتا ہے کھانا اور پانی، ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ یہ اس کا ایک مخصوص جواب ہے اس سوال کا
کہ روزہ روحانیت کو کیسے مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور بڑا اہم سوال یہ ہے، روحانیت پیدا کہاں ہوتی ہے؟ ہر انسان کے اندر روح ہے، لیکن روح تو روح ہے، اس میں کیا روحانیت پیدا ہوگی؟ وہ تو روح ہے، کامل ہے وہ تو۔ آپ اس پہ غور کیجئے کہ روح تو روح ہے، اس میں کیا روحانیت کا اضافہ ہوگا؟ روحانیت اس میں کیا پیدا ہوگی؟ تو انسان کے اندرون میں، انسان کی جو اندرونی حقیقت ہے، جو اس کی اصل حقیقت ہے، اور یہ جسم جس کا ایک ادنا اظہار ہے۔ ہمارے مولانا فاروق خان صاحب نے ایک انگریزی قول نقل کیا، یو آر ناٹ اے باڈی ود اے سول بٹ اے سول ود اے باڈی۔ اور اسپرٹ تو سول سے بھی اوپر ہے، اسپرٹ، سول، باڈی۔ تو انسان کا جو سول ہے، جو نفس ہے، جس میں ایک جز روح بھی ہے، اس کے اندر دو اور چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، دیگر مخلوقات میں نہیں کی۔ ایک ہے بہیمیت، جانور پن، دوسری ہے ملکوتیت، فرشتہ پن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ دو قوتیں یا حقیقتیں مجتمع کی ہیں۔ فرشتوں میں صرف ملکوتیت ہے، جانوروں میں صرف بہیمیت ہے، لیکن انسان کے اندر بہیمیت بھی ہے اور ملکوتیت بھی ہے۔ اور یہ بہیمیت اور ملکوتیت، اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ایک ایسی چیز ہے جو روح اور جسم کے بیچ کی چیز ہے۔ فلسفے کی اصطلاح میں ہم اسے کہیں گے وہ لطیف چیز ہے۔ اب اس کی مزید تشریح کا یہ وقت نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اتنی بات کا کہا جانا بنیادی مفہوم کو، ہمارے اصل سوال کو حل کرنے میں مدد دے گا۔ اور وہ لطیف چیز جو ہے وہ ہمارے اسی کھانے پینے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس چیز سے ہمارا جسم پیدا ہوتا ہے، اسی کے لطیف اجزاء سے، اس میں لطیف اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ فوڈ از ناٹ اونلی میٹیریل، it has got a supra-material level also. Man is not only material, he and she have a supra-material level also. The entire cosmos is not only material, it has got a supra-material level also. یہ وہ ایسی حقیقت تھی جو ویسٹ کے ڈومینیشن سے پہلے بچہ بچہ جانتا تھا، لیکن آج بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا اسکالر اس سے بے خبر ہو گیا ہے۔ یہ تصور ہٹ گیا ہے، صرف میٹر ہے اور جو میٹر نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ یہ زبردست جہالت، یہ جہالت عظما انسان کو ویسٹ کے ڈومینیشن کے بعد پوری دنیا میں لاحق ہوئی، ورنہ اس سے پہلے بچہ بچہ اس کو جانتا تھا۔ تو یہ ہمارے کھانے کے جو لطیف اجزاء ہیں، اس کے ذریعے سے جیسے ہمارے اعضاء بنتے ہیں جو فزیکل باڈی ہے، اسی طرح سے ہماری نیوما بنتی ہے جو ایک لطیف چیز ہے۔ وہ لطیف چیز جو ہے، وہ لطیف چیز روح کو جسم سے جوڑتی ہے، کیونکہ روح اور جسم تو بہت مختلف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دو بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو بیچ میں ایک ایسا کپلر لایا جاتا ہے جو تھوڑا سا اس طرح کا ہو اور تھوڑا سا اس طرح کا ہو۔ تو یہ جو ہماری نیوما ہے، یہ چیزیں سب آپ کو طب یونانی میں مل جائیں گی، ماڈرن میڈیسن میں بالکل نہیں ملیں گی۔ ماڈرن میڈیسن بہت سطحی چیز ہے۔ میں BBS اور MD الحمدللہ ہوں، لیکن میں نے 40 سال طبیہ کالج میں فارماکولوجی پڑھائی ہے اور ماڈرن ریسرچ میتھڈز پڑھائے ہیں، اور اسی کے مطابق یونانی ڈرگس پہ ریسرچ کو سپروائز کیا ہے، اور یونانی کو بھی کسی حد تک پڑھا ہے، خاص طور سے یونانی کے پرنسپلز کو۔ اور دوسری طرف اس کے متوازی، اس کے پیرالل، اللہ تعالیٰ نے جو اسلامیات میں میری دلچسپی رہی نوجوانی سے، اس میں پھر پچھلے 15-20 سال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فلسفے کی طرف مائل کر دیا۔ تو طب یونانی کے اصول فلسفے پر بیسڈ ہیں،
تو فلسفے کا ادھر سے کچھ تھوڑا سا مطالعہ میرا رہا، تو اس فلسفے کی مدد سے میں طب یونانی کو بہتر سمجھ سکا. بہت سارے جو اسکالرز ہیں یونانی کے، وہ بھی یونانی کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ان کا جو آؤٹ لک ہے وہ آؤٹ لک میٹریلسٹک ہے. تو یونانی کی جو سپرا میٹیریل چیزیں ہیں اس کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، اس کا رانگ انٹرپریٹیشن کرتے. تو میں یونانی کو سمجھ سکا، اور یونانی کی مدد سے جو ٹریڈیشنل ہماری فلسفی ہے، ماڈرن ویسٹرن فلسفی نہیں، الحمدللہ کسی حد تک اس کو سمجھ سکا، کیونکہ یونانی اس کی ایک فارم ہے اس ٹریڈیشنل فلسفی کا. تو یہ جو ہمارے اندر ایک سٹل چیز ہے، جو کھانے کے سٹل ایلیمنٹ سے بنتی ہے، جس کو نیوما کہا جاتا ہے، انگریزی میں نیوما PNEUMA نیوما کہا جاتا ہے، جس کی ہوا بھی ویسٹرن میڈیسن کو نہیں لگی، لیکن جو پوری شرح و بست کے ساتھ یونانی کے اندر بیان شدہ ہے. اس کو آپ لوگ کلیات نفیسی جو ایک کتاب ہے، اس میں ایک عام پڑھا لکھا آدمی سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. میں بھی کوئی BUMS یا MD یونانی نہیں ہوں. تو یہ جو نیوما ہے، یہ روح اور جسم کے بیچ کی چیز ہے. چنانچہ یہ وسیلہ بنتی ہے روح کو جسم سے جوڑنے کا، اور روح اس کے وسیلے سے پورے جسم کو زندگی وجود بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے، اور اس کی ساری جو پراپرٹیز ہیں، سارے جو فنکشنز ہیں، وہ بخشتا ہے روح نیوما کے وسیلے سے. الحمدللہ میرے پاس کافی وقت ہے، 20 ہی منٹ ہوئے ہیں، ایک اچھا خاصا حصہ کور ہو گیا گفتگو کا، باوجود اس کے کہ موضوع بہت دقیق ہے. اب یہ جو نیوما ہے ہمارے اندر، یہ دونوں سے جڑی ہوئی ہے. تو نیوما کا وہ حصہ جو روح کے قریب ہے وہ تو ملکوتیت بناتا ہے، اور وہ حصہ جو جسم کے قریب ہے، جسم کو فیس کرتا ہے، وہ حصہ بہیمیت بناتا ہے. اور ملکوتیت اور بہیمیت ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ بھی کرتے ہیں. دونوں ریلیشنز ہیں. اس کی مزید تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن بس اتنا ذہن میں رہنا چاہیے کہ روح اور جسم کے اندر، اور اسی نسبت سے ملکوتیت اور بہیمیت کے درمیان وہ بھی ہے، ایک دوسرے کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپوز بھی کرتے ہیں، اور اپوزیشن زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو جب وہ نیوما روح کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے تو انسان کے اندر ملکوتیت غالب ہوتی ہے، اور جب وہ نیوما جسم کی طرف زیادہ ملتفت ہوتی ہے تو انسان کے اندر بہیمیت مضبوط ہوتی ہے. اسی طرح سے جب بہیمیت مضبوط ہوتی ہے تو ملکوتیت کمزور ہوتی ہے، اور جب ملکوتیت مضبوط ہوتی ہے تو بہیمیت کمزور ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جب بہیمیت کمزور ہوتی ہے تو ملکوتیت مضبوط ہوتی ہے. جب بہیمیت کمزور ہوتی ہے تو ملکوتیت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ ایک کانٹریری ریلیشن بھی ہے دونوں کے درمیان، سپورٹیو ریلیشن بھی ہے لیکن کانٹریری ریلیشن بھی ہے. اب یہ ہمیں اس بہت اہم سوال کا جواب، یہ بہت قیمتی جواب ہے. خدا کرے کہ ہم سب بولنے والا اور سننے والے سب اس بہت گہرے اور مبارک جواب کے لائق ہوں، کیونکہ نالائق کے سامنے اعلیٰ علم پیش کرنا ایسا ہے جیسے خنزیروں کے آگے موتی بکھیرنا. وہ بہت بڑی بے ادبی ہے، نالائق کے آگے اعلیٰ علم پیش کرنا علم کی بے ادبی. بائبل میں اس کی مثال دی گئی کہ اٹ از لائک کاسٹنگ pearl before swine. تو اللہ تعالیٰ ہم کو لائقوں میں شمار کرے اور لائق بنائے، جو اعلیٰ اسی کے فضل سے جو اعلیٰ علوم ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے لائق بنائے. تو اور اللہ کا فضل بے پایہ ہے، وہ انسانی کمزوری سے محدود نہیں ہے. وہ ایک کمزور انسان کو بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے.
تو اپنی نگاہ اپنی طاقت پہ نہیں، اللہ کی طاقت پر ہونا چاہیے. وہ دے سکتا ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے. وہ فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ پابند نہیں کسی چیز کا. تو یہ ہے بات کہ جب یہ جو نیوما ہے ہمارے اندر جو جوڑتی ہے روح اور جسم کو، جب یہ روح کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے تو اس میں ملکوتیت مضبوط ہوتی ہے، اور جب یہ جسم کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے تو اس کے اندر بہیمیت مضبوط ہوتی ہے. اور اب اگر ہم بات کریں صرف ملکوتیت اور بہیمیت کے ریلیشن کے اوپر، تو جب بہیمیت کمزور ہوتی ہے تو ملکوتیت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ ایک کانٹریری ریلیشن بھی ہے دونوں کے درمیان. ایک سپورٹیو ریلیشن بھی ہے لیکن ایک کانٹریری ریلیشن بھی ہے. اب میرے خیال میں آگے کی سٹیپ تو آپ نے خود سولو کر لی ہوگی کہ بھوک سے بہیمیت کمزور ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت میں ممیز ہو جائے اور بتا دے کہ اب فجر شروع ہو گیا، پھر رک جاؤ. اب بھوک، انسان کو بھوک کا تجربہ ہوتا ہے. تو یہ بھوک جو ہے یہ انسان کی بہیمیت کو کمزور کرتی ہے، اور جب بہیمیت کمزور ہوتی ہے تو ملکوتیت مضبوط ہوتی ہے. میرے خیال میں اب بڑا حصہ جب سوال کا حل ہو چکا ہے کہ روزہ روحانیت کی ترقی میں ایک بہت مؤثر وسیلہ ہے. کیسے؟ اس سوال کا ایک بڑا حصہ اس کا جواب دیا جا چکا. اور یہ اہم بات بھی سامنے آ گئی کہ روحانیت جو ہے وہ روح میں نہیں ہوتی. روح میں کیا روحانیت ہوگی؟ روح تو روح ہے ہی. نیوما میں ہوتی ہے روحانیت، جو کہ انسان کی اندرونی حقیقت کا دوسرا نام ہے، کیونکہ باڈی اسی نیوما کا ایکسٹینشن ہے. جب انسان کی موت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نیوما سے اسپرٹ جدا ہو جاتی ہے، بلکہ نیوما کنیکٹڈ ٹو اسپرٹ جسم سے جدا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں جو ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تب یہ نیوما جو کہ اسپرٹ سے کنیکٹڈ ہے، یہ نیوما پھر اپنا جسم دوبارہ بنا لے گی اللہ کے حکم سے، پھر دوبارہ سے جسم ہوں گے آخرت کے اندر. یہ باتیں حجت اللہ البالغہ کے اندر بتائی گئی ہیں، اور اس کے ایک اہم بیسس طب یونانی کے اندر موجود ہے. یہ ہیں علم کے. ویسٹرن علم میں رکھا کیا ہے؟ بہت شیلو ہے، بہت بڑا ہے اگر اسے صرف آپ اکیلے میں دیکھیں، لیکن جب آپ اونٹ کو پہاڑ کے نیچے لائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ویسٹرن لرننگ، ویسٹرن سائنس، ویسٹرن میڈیسن، دے آر ویری اسمال ان ریلیشن ٹو ٹرو لرننگ، ان ریلیشن ٹو ریئلٹی. جیسے دہلی کے آپ کسی فلائی اوور پہ ہوں اور آپ پوری کاروں کا ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ان کی ٹیل لائٹس جل رہی ہیں سرخ رنگ کی، اور کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے اور کتنا عظیم منظر ہوتا ہے. لیکن اس وقت آدمی اگر یہ ریکال کرے یہ منظر زیادہ عظیم ہے یا ماں کی محبت زیادہ عظیم ہے، سمپل حل ہے. یہ مادہ پرستی سے نکلنے کا یہ ایک اچھا وسیلہ ہے، مادے کے رعب سے نکلنے کا یہ ایک اچھا وسیلہ ہے. اتنا شاندار منظر سائنس وائنس، ویسٹرن ماڈرن سائنس کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، لیکن یہ زیادہ عظیم ہے یا ماں کی محبت زیادہ عظیم؟ ہر انسان کو جواب ملے گا ماں کی محبت زیادہ عظیم. تو جب ماں کی محبت زیادہ عظیم ہے تو خدا کی رحمت کتنی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت کے 99 حصے کیے، 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کر دیا. اور اسی کا اثر ہے کہ جو مادہ جانور ہوتا ہے، گائے، بھینس، گھوڑی، اس کا بچہ اگر پڑا ہوتا ہے زمین پہ تو وہ اپنا کھر اٹھا لیتا ہے کہ بچے کو نقصان نہ پہنچائے. تو جانوروں میں بھی جو رحمت ہے وہ بھی اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے. تو جب ہمیں یہ تجربہ ہو گیا کہ یہ مادہ بہت عظیم ہے، لیکن جب پہاڑ کے سامنے اسے ہم لائیں تو اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے، اور اللہ کتنا عظیم ہے، اور ہمارے اندر کی روح کتنی عظیم ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کتنی عظیم ہے، اور نیکی کا راستہ کتنا عظیم ہے.
اور پاکیزہ اخلاق اور پاکیزگی کتنے عظیم. دوسری چیزوں میں بھی کشش ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر رہے، لیکن وہ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں جب یہ سب چیز سامنے لائی جاتی ہے، اس کا ہم استحضار کرتے ہیں. اور اللہ نے اس کے لیے بھی جگہ رکھی ہے، ان چھوٹی چیزوں کے لیے بھی جگہ رکھی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال جو درجہ بندی ہے اس کو تو سمجھنا ضروری ہے اور اس کا لحاظ رکھنا تو ضروری ہے. درجہ بندی کا صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بھئی اسلام میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. بھئی اسلام نے درجہ اسے کیا دیا ہے، یہ حقیقت میں ان کا درجہ کیا ہے. ہائرارکی بھی بہت اہم ہے. صرف کسی چیز کی ایگزسٹنس سے بات ختم نہیں ہوتی. یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ہائرارکی کو، رینک کو سمجھا جائے، رینکنگ کو سمجھا جائے، اور اس لحاظ سے پھر اپنا رویہ اور اپنی پسند و ناپسند اور اپنی پرائرٹیز بنائی جائے. تو روحانیت جہاں پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے نیوما میں پیدا ہوتی ہے، یا خدا نخواستہ بہیمیت جہاں پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے نیوما کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کی اس نیوما کو، شروع میں ہم نے یہ عرض کر دیا گیا کہ انسان کے اندر جو کچھ بھی، انسان ایک لحاظ سے بہت کامل مخلوق ہے، ایک لحاظ سے فرشتوں سے زیادہ بلند، ایک لحاظ سے، ناٹ ان ایبسولوٹ ٹرمز، اور باقی سب سے تو بلند ہے ہی. اس کو تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو انسان کی اس عظمت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان کی عظمت بالفعل نہیں ہوتی، بالقوہ ہوتی ہے. ایکچولی نہیں کہ اللہ نے اس کو عظیم بنا دیا، جیسے گھوڑے کو تنومند اللہ نے بنا دیا، بلکہ پوٹینشیلٹی اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر عظمت کی. اور اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی عظمت کو ایکچوئل بنائے یا اپنی عظمت کو نگیٹ کر کے اسفل سافلین میں، سب گئے گزروں سے اور سب نیچوں سے نیچ اپنے آپ کو بنا دے. تو انسان کی جو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے عام سطح کے اوپر، اس کی ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ انسان کی خوبیاں خود بخود نہیں آ جاتی، بلکہ انسان کو اپنے چوائس، اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنے انتخاب سے پیدا کرنی ہوتی ہے. اور بڑی محنت سے، صرف یہ بھی نہیں کہ اختیار کو ایکسرسائز کر لیا، چوز کر لیا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پھر اس چوائس کو بروئے کار لانے کے لیے. لیکن لگا رہے پھر وہ ایکچوئل بن جاتی ہے. تو انسان کی یہ جو روحانیت ہے، یہ روحانیت در حقیقت نیوما میں روحانیت کا غلبہ، ملکوتیت کا غلبہ، یہ ہے. روح تو روح ہے ہی، اس میں کیا روحانیت پیدا ہوگی. تو الحمدللہ یہ بہت بڑے حل ان بزرگوں کی وجہ سے اور اعلیٰ علوم کی وجہ سے، جس کے پیچھے اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے رہے ہیں، اور اللہ پایا نکار خود اللہ کی رحمت ہے، اس کے نتیجے میں ہم کو اس کا بہت حد تک اس سوال کا ہمیں جواب حاصل ہوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے سوال کے دوسرے پہلو پہ، جو کہ اصل سوال ہے، روزے سے روحانیت کیسے مضبوط ہوتی ہے، روحانیت کیا ہوتی ہے. یہ تو ہم نے الحمدللہ دیکھا، یہ نیوما کا میں ملکوتیت کا غلبہ اور روح کے قریب ہونا، جس سے ساری راحتیں ملتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یہ روحانیت ہے. اب روزے سے یہ کیسے مضبوط ہوتی ہے، اس کا بنیادی جواب ہمیں پہلے مل چکا کہ بھوک کے ذریعے سے مضبوط ہوتی ہے. لیکن ایک اور بہت عجیب بات ہے کہ جو فرض روزے ہیں یہ رمضان المبارک میں ہی رکھے جاتے. تو رمضان کے روزے، یعنی روزوں میں جو بنیادی چیز ہے وہ رمضان کے روزے ہیں، اور دوسرے روزے بھی ہیں، لیکن رمضان کے روزے پرفیکٹ روزے ہیں. تو رمضان کے اندر نہ صرف انسان بھوکا رہتا ہے جس سے کمال حاصل ہوگا، روحانیت حاصل ہوگی، بلکہ رمضان میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک سب سے بڑی چیز، بہت بڑی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اس کی عام طور پہ تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اس رات میں جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر رنگ لاتی ہے اور مرتبہ انسان کو عطا کرتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم اینڈ اسپیس میں ایک چینج کر دیا. رمضان میں وہ چینج ہو جاتا ہے، جہاں رمضان کا چاند نکلا کائنات بدل گئی.
کیونکہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر میں روحانیت پھیلے گی اور اس کے وسیلے سے آگے اور پیچھے بھی پھیلے گی۔ پھر رمضان میں اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ رمضان میں شیطان بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی باہر سے جو ورغلانے والا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جو کشش ہے جنت کی وہ زیادہ انسان تک اور دنیا تک بہت زیادہ آتی ہے بنسبت اور دنوں کے۔ تو رمضان کے روزے میں ایک طرف تو بھوک ہے جو بنیادی چیز ہے روحانیت بڑھانے میں، دوسری چیز یہ کہ کاسمک چینج ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ تیسری چیز یہ کہ رمضان المبارک کے اندر خصوصی عبادت کی جاتی ہے، یعنی تراویح۔ وہ نفل ہے، یہ میں مانتا ہوں، فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال عام طور سے بیشتر لوگ اگر انہیں کوئی مجبوری نہ ہو تو بہرحال تراویح پڑھتے۔ تیسری چیز رمضان کے روزے کے اندر قرآن ہے۔ عام طور سے لوگ کم از کم ایک قرآن پورا پڑھ لیتے ہیں رمضان مبارک میں، اور ایک مرتبہ تراویح میں سن لیتے ہیں قرآن عام طور سے، لیکن اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو رمضان میں ہے وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی، درد محسوس کرنا دوسرے کا۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے۔ یہ جو محتاج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ نہیں دیا کہ یہ 2 روٹی خرید سکے، اس کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا؟ جب ہمارے یہاں جب تک ہم لوگ انمیرڈ ہوتے ہیں تو ہمیں بچوں کی محبت کا اس وقت اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ خود ہمیں بچے عطا کرتا ہے تب ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ کس چیز کا نام ہے، اور دوسرے بچوں کی بھی ایک ویلیو جو ہے وہ ہماری نظر میں تازہ ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے یہاں خود اللہ ہمیں بچہ عطا کرتا ہے تو اب دوسرے بچوں کی ویلیو بھی ہمارے ذہن میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھوک کا جو ہے تجربہ، یہ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی پر ابھارتا ہے، اور الگ سے بھی حکم دیا گیا کہ دوسروں کو افطار کرواؤ، اور اس میں امیر و غریب کی تخصیص بھی نہیں رکھی گئی، غریبوں کو بھی دو، دوستوں کو بھی بلاؤ۔ پانچواں پہلو اس کا یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ مل کے اس کام کو انجام دیتی ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، قتل انبوہ جشن دارد۔ ایک کراؤڈ کا مارے جانا ایک فیسٹیول کا رنگ رکھتا ہے۔ مل جل کے جب کام کیا جاتا ہے بڑے پیمانے پہ تو اس کام میں کچھ رنگ ہی اور پیدا ہو جاتا ہے، اس کی پاور، اس کی پوٹینشیلٹی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ پوری امت مل کے رکھتی ہے، ورنہ نفلی روزے ہم لوگ الگ الگ رکھتے ہیں، یہ پوری امت مل کے رکھتی ہے، اس سے بہت زیادہ۔ تو رمضان کے روزوں میں آپ دیکھیے کہ بنیادی چیز تو بھوک ہے، لیکن اور اس کے کتنے سہارے اور کتنے اس کے سپورٹس یہاں پر موجود ہیں۔ روحانیت، پھر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ روزے سے روحانیت میں ترقی کیسے ہوتی ہے۔ اب آخر میں کچھ پریکٹیکل امپلیکیشنز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک جو ہم نے بات کی یہ تو نظری گفتگو تھی، ایسا ہے آؤٹ دیر، دس از دا ریئلٹی۔ اب اس ریئلٹی کا تقاضا کیا ہے؟ اس ریئلٹی کے تقاضے تو ہم سب فقہ کی کتابوں میں ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ رمضان مبارک آنے کے وقت ہمیں رمضان کے روزے کے مسائل پڑھ لینا چاہیے، بہتر رہتا ہے۔ کہیں بھی پڑھ لیں، بہشتی زیور میں پڑھ لیں، آداب زندگی میں پڑھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ لیں، ہمیں ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کرنے کی ہیں اور ہمارے کانسٹنٹ ویجیلنس کو چاہتے ہیں، اور ان میں سے ایک چیز ہے جھوٹ، غیبت، دل آزاری، فحش، گفتگو سے پرہیز کرنا، کاموں سے نہیں، گفتگو سے پرہیز کرنا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اور آدمی ہم سے جھگڑا کر رہا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے کہہ دیجئے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم تمہارا جواب نہیں دے سکتے، ہم برداشت کر لیں گے اس ایذا کو جو ہمیں پہنچ رہی ہے تمہاری اس بد کلامی سے، تمہاری اس ایگریسو بیہیویئر سے، لیکن ایگریشن کے مقابلے میں ایگریشن ہم نہیں دیں گے۔ ہم میں سے جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایگریشن کیسے ایگریشن پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی ٹریفک کا رول توڑتا ہے کتنا غصہ آتا ہے، ہم بھی اس کو سبق سکھائیں، ہم بھی اس کو کارنر کریں۔
اس طرح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو بہت احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کے ایگریشن سے ہمارے اندر کاؤنٹر ایگریشن کیسے پیدا ہوتا ہے اور کتنا وہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن روزے میں ہمیں رک جانا چاہیے کہ روزے کا تقاضا یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. روزے کا مقصد پورا اس طرح سے ہوگا, روزے میں کمال اس طرح سے پیدا ہوگا, اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مطابقت ہوگی یہ کہ ہم اس کے ایگریشن کا جواب نہ دیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم روزے سے ہیں, چاہے زبان سے کہہ لیں, اور اگر زبان سے کہنے میں وہ اور بپھرے تو دل میں کہہ لیں, سوچ لیں اس کو کہ بھائی ہم روزے سے ہیں, ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جھوٹ, غیبت it is easier said than done. To avoid غیبت for me, میرے لیے یہ بہت مشکل کام. چند منٹ بھی, بلکہ کبھی کبھی جب غیبت سے سختی سے اجتناب کرتے ہیں تو ہم اپنی اتنی پستی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بات کرنے کے لیے موضوع نہیں ہوتا. یہ ہماری پستی کی علامت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پستی میں سے نکالے. اس پہ we are not doomed to stay in this lowly state. In fact, God has given us great potential. اللہ نے ہمیں بہت پاکیزہ اور مقدس بننے کی استعداد ہمارے اندر رکھی ہے. اس کی ہم دعا کریں, اس کی ہم کوشش کریں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جھوٹ, غیبت, جھگڑا, ایگریشن زبانی, اور خدا نخواستہ جسمانی بھی نہیں کرنا چاہیے. جب زبانی نہیں کرنا چاہیے تو جسمانی ایگریشن تو بدرجہ اولا نہیں کرنا چاہیے. اور فحش باتیں, یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ ہمیں اوور ایٹنگ سے بچنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس خیال سے کہ پورے دن ہمیں بھوکا رہنا ہے, ہم سحری میں کچھ زیادہ ہی کھا لیتے ہیں اور پورے دن ڈکاریں لیتے رہتے ہیں. یہ چیز اچھی نہیں. کھائیں سحری میں, اتنا کھا لیں کہ کچھ. ابھی سوال ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کو اس کی کمی ہو جاتی ہے انرجی کی, وہ کیا کریں. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو گلائسیمک انڈیکس جن کی کم ہو, ایسی چیزیں, ایسے کاربوہائیڈریٹس جو دھیرے دھیرے ڈائجسٹ ہو کے ڈیزولو ہوتے ہیں, دھیرے دھیرے گلوکوز کو پہنچاتے رہتے ہیں, اسٹارچ وغیرہ, یہ کھانا چاہیے تاکہ وہ دھیرے دھیرے ہم کو پورے 12 آورس میں وہ گلوکوز دیتے رہیں. صرف جو شکر کھائیں گے وہ تو فوراً ایبزورب ہو جائے گی اور استعمال ہو جائے گی, لیکن جو یہ دوسرے گلائسیمک انڈیکس والی چیزیں ہیں, اسٹارچ وغیرہ, یہ دھیرے دھیرے ریلیز ہوں گی. تو کوئی اس میں برائی نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید فرمائی ہے, سحری ضرور کرو, لیکن اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اللہ پورا کروائے گا, دن پورا اللہ کروائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. تو دوسری جو چیز ہے وہ اوور ایٹنگ سے بچنا. اوور ایٹنگ سے بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افطار کا شوق نہ ہو یا افطار میں لذیذ چیزیں نہ بنائی جائیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اوور ایٹنگ الگ چیز ہے, اور افطار کے اندر اعتدال میں رہتے ہوئے اچھی چیزیں بنانا اور افطار کرنا وہ الگ چیز ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے افطار کی فضیلت کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں, ایک افطار کے وقت کی فرحت اور ایک اللہ سے ملاقات کی فرحت. روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں. روزہ اللہ سے ملاقات کرواتا ہے, قرب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ ایک الگ پوائنٹ ہے جس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا, لیکن یہ کہ افطار کو فرمایا گیا کہ یہ ایک فرحت ہے روزے دار کے لیے. تو افطار کی اعتدال میں رہتے ہوئے اچھی چیزیں بنانا اور اس سے لطف اندوز ہونا اور دوسروں کو بھی شریک کرنا اس کے اندر, یہ اس کی ممانعت نہیں ہو رہی بسیار خوری کی ممانعت سے, اوور ایٹنگ کی ممانعت سے, گلٹنی کی ممانعت سے, اس کی ممانعت نہیں ہو رہی. لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے خاص طور سے پہلی چیز, زبان کو جھوٹ, غیبت, ایگریشن اور فحش سے روکنا, وہ چیز بہت مشکل کام. اس کے لیے ویجیلنس کی ضرورت ہے, کانسٹنٹ ویجیلنس کی ضرورت ہے. اسی کو ہمارے ہاں مراقبہ کہتے ہیں. جو صوفیہ جو مراقبہ کہتے ہیں اس کے بنیادی مطلب ویجیلنس کے ہیں کہ آدمی انڈیفرنٹ نہ ہو, غافل نہ ہو, ویجیلنٹ ہو. کانسٹنٹ ویجیلنس کی ضرورت ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں. جہاں
ذہن میں خیال آئے وہیں رک جائیں، خدا نخواستہ تھوڑا بہت زبان پہ شروعات بھی ہو جائے تو رک جائیں، اور بہتر یہ کہ تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیں اسی وقت، 10 روپے نکال کے اپنے پرس میں ایک خانے میں سے دوسرے خانے میں صدقے کے نام سے رکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے وسیلے سے معاف فرمائے، یہ جو ایک لفظ آ گیا تھا زبان کے اوپر بل فوراً رک جانا چاہیے۔ تو ویجیلنس بہت ہونی چاہیے، ویجیلنس کی اس میں بہت ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے رمضان المبارک تک ہم کو زندہ رکھے، اس کی تمام برکتیں رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عظیم جو وہ اپنی تخلیق کے اندر ایک کمال پیدا کرتا ہے، روزہ تخلیق کا کمال ہے، کریشن کا پرفیکشن ہے روزہ جو، تو جو یہ کریشن کا پرفیکشن اب انشاءاللہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو جو ہے عافیت اور مقبولیت کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے اوپر سایہ فگن کرے، عافیت اور مقبولیت کے ساتھ، اور ہمیں اس کا بڑے سے بڑا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔